الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ تسلیما کثیرا۔ معزز سامعین و ناظرین، محرم الحرام کے مہینے کی بڑی عزت، تکریم اور تقدیس ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا احترام پورے عالم اسلام کے لیے کرنا بہت ضروری ہے، اور بالخصوص پاکستان میں اس مرتبہ اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں، جو پورے مہینے میں سے سب سے عظمت والا، رفعت اور شان والا ہے، تاریخی اعتبار سے اس پہلے عشرے کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ تو اس مناسبت سے ہمارے پاکستان میں اس مرتبہ خصوصی طور پر انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان، یعنی پاکستان کی آزادی کا دن بھی آ رہا ہے، جسے ہم 14 اگست جشن آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ان دونوں نسبتوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال اور لحاظ رکھنا ہے کہ ہمیں آزادی کی تقریبات کیسے منانی ہیں اور محرم الحرام کے مہینے کے تقدس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور بالخصوص پاکستان کا آزاد ہونا یہ ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے آزادی کی تقریبات کو منانا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ ہم محرم الحرام کے مہینے کے تقدس کو بھی مد نظر رکھیں، اس کی عظمت اور شان اور رفعت و کمال کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن ہستیوں نے، جن لوگوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اپنا مال و متاع اللہ کی راہ میں لٹا دیا، جنہوں نے اپنی عزتیں اللہ کے دین کے لیے اور اس پاکستان کے حصول کے لیے قربان کر دیں، تو ان لوگوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہمیں کسی اور در پہ نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ کے در پہ آنا ہوگا، اور حقیقی معنوں میں آزادی کی تقریبات ہوتی وہی ہیں کہ آزادی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے شکرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ تو سامعین و ناظرین، ماہ مقدس، ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں آزادی کے دن کا آنا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت، جن کے خاندان کی قربانیاں، جن کے اہل خانہ کی قربانیاں اس پہلے عشرے کے ساتھ منسوب ہیں، ان کی عظیم قربانیاں ہمیں اس بات کی طرف راغب اور متوجہ کرتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی آل و اولاد قربان کر دی، اور انہوں نے اسلام کو بچایا۔ در حقیقت وہی اسلام آج اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ان کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ان کی شہادتوں کے صدقے میں اللہ نے آج بھی اسلام کو زندہ و تابندہ کیا ہوا ہے۔ اصل قربانی اور اصل آزادی یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس دین کے پرچم کو بلند کرنے کی نیت سے اتنی بڑی کربلا کے میدان میں قربانی دی، اور اگر آج ہم اس قربانی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف جشن آزادی کی خوشیاں منائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہے۔ ہم اگر صرف اور صرف اس پہلو کو لے کے، آزادی کے دن کو لے کے اگر ہم خوشیاں منائیں گے تو ہمارے لیے یہ خرمہ نصیبی کی بات ہوگی، چونکہ اصل میں آزادی تو اس دن سے ہمیں میسر آ گئی تھی کہ جس دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں علم اسلام کو بلند کیا۔ اصل آزادی اور اصل دین کے پرچم کو بلند اس مقام پہ اور اس کربلا کے میدان میں کیا گیا۔ تو سامعین و ناظرین،
14 اگست 1947 کو پاکستان کا آزاد ہونا، مرز وجود میں آنا، یہ اسی قربانی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ چونکہ یہ اسلامی ریاست قائم کی گئی، اسلام کی بنیاد پہ اس کو قائم کیا گیا، تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو اسلام اس وقت تک زندہ کیسے رہ سکتا تھا؟ تو اس لیے اگر اسلام زندہ رہا ہے تو وہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے صدقے میں اسلام زندہ ہے، اور صبح قیامت تک انہی کی قربانی کے صدقے میں زندہ اور تابندہ رہے گا۔ لہٰذا ان دونوں نسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آزادی کی تقریبات کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت بھی پیش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں شریعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آزادی کی تقریبات گانے باجے اور میوزک کے ذریعے ہی منائی جاتی ہیں، بلکہ پاکستان کی آزادی تو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو سراہیں، ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کریں کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں، اپنی جانوں کی، اپنے اموال کی، اپنی اولاد کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا۔ تو آج اس بات کا ہمیں یہ محرم الحرام کا مہینہ درس دیتا ہے، اور یہ آزادی کی تقریبات درس دیتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت اس طرح پیش کریں کہ ان کی بلندی درجات کا باعث بنے، نہ کہ ان کی روحوں کو تڑپانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ان متبرک شخصیات کا مقام بہت عالی اور بلند ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک پاکستان کو آزاد کیا۔ لوگوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔